بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الدعاء محجوب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الأوسط. یہ معجب طبرانی کی روایت ہے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب معجب طبرانی کے اندر جہاں دعاؤں کا بیان ہے وہاں پر ذکر کیا گیا. اس حدیث پاک میں دعا کے بہت سارے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ کو بیان کیا گیا ہے. وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جنہیں اگر نہ اپنایا جائے تو ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. گویا کہ دعا کے قبول ہونے کے کئی شرائط ہیں، کنڈیشن ہے. ان میں سے ایک سب سے بڑا کنڈیشن اور سب سے اہم شرط ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا. اور درود شریف کی بڑی فضیلت ہے. آپ بارہا سنے ہوں گے، بہت سارے خطیب، بہت سارے عالم اس بات کو جمعہ کے موقع پر اور دوسرے موقع پر بولتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو، خاص طور پر جمعہ کے دن. اس لیے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور دوسری روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. اور یہاں تک بیان کیا گیا جامع ترمذی کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور ہمیشہ درود کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے دکھ، ساری تکلیف، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. تو درود کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. انہی میں سے ایک سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ دعا میں نبی پر درود پڑھنا چاہیے. اگر نہیں پڑھیں گے تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بزرگی بیان کی جائے. اگر کوئی اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان نہ کر کے ڈائریکٹ دعا مانگنے لگے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری. اب اللہ کی تعریف کے بہت سارے صیغے، اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی اپنے زبانوں بول سکتے. سورہ فاتحہ یہ اللہ کی تعریف بھری ہوئی ہے، آیت الکرسی اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، ساری چیزوں کے اندر اللہ کی تعریف بھری. لہٰذا ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کر. ایک دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اس کے بعد اپنے لیے اور کسی مسلمان بھائی کے لیے جن کے لیے دعا مانگنا یا جو ضرورت ہے دعا بعد میں مانگنا. سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دعا لٹکتی رہتی ہے یا بند رہتی ہے اور دعا کی قبولیت میں رکاوٹ رہتی ہے جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھ لے. گویا کہ اگر وہ نبی پر درود پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی یصلی علی النبی، کہ ہر دعا چاہے کوئی بھی دعا مانگے وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے جب تک نبی پر درود نہ پڑھ لے. تو اس سے کیا معلوم ہوا
کہ نبی پر درود پڑھیں گے تو وہ دعا قبول ہوگی، ورنہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ دعا لٹکتی رہتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرش الہی کے سامنے قبولیت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ درود کا بھی دعا میں اہتمام کرنا، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اب آخر میں دعا کے ختم ہونے پر اب چاہے دوبارہ درود پڑھے نہ پڑھے وہ ان کی مرضی، لیکن شروع میں درود پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ شرط ہے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔